کسی سے بغض ہے، آپ جب اسے روحانی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو بغض آپ کو کبھی بھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کے بغض ہوتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اگر کہیں ہوا تو اسے منع کر دیا گیا۔ مثلا حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حکایت لکھی ہے۔ میں بالخصوص اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو مذہبی طور پہ تھوڑے سے شدت پسندانہ رویہ رکھتے ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت کو دیکھیے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھے، وہ میرے شیخ سے تھوڑا سا بغض رکھتے تھے، وہ میرے شیخ سے تھوڑی سی عداوت رکھتے تھے، تو اس لیے اپنے شیخ سے عداوت رکھنے کی وجہ سے میں ان سے بغض رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا وہ بغض بڑھتا چلا گیا، تو ایک دن میں سویا تو مجھے خواب میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ابن عربی تو بغض رکھتا ہے اس سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، میں رکھتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ تو اس سے کیوں بغض رکھتا ہے؟ ابن عربی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے شیخ سے بغض رکھتا ہے، میں اس لیے اس سے بغض رکھتا ہوں۔ یہ میرے شیخ سے بغض رکھتا ہے، میں اس لیے اس سے بغض رکھتا ہوں۔ حضور نے کہا ابن عربی وہ تیرے شیخ سے بغض رکھتا ہے تو رکھتا ہوگا، مجھ سے تو محبت کرتا ہے۔ تیرے شیخ سے بغض رکھتا ہوگا تو رکھتا ہوگا، وہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میری محبت کیا اس لائق نہیں ہے کہ تو اس بغض کو چھوڑ کر تو بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جا؟ تو روحانی جذبے میں اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر بغض کا جذبہ آ بھی جائے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن مادی جذبے میں کوئی ایسی سبیل نہیں ہے، مادی جذبے میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ بغض کو روک سکیں یا آپ بغض کو کم کر دیں یا آپ بغض کو ختم کر سکیں۔